الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 48 ہے۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل سے خطاب فرما رہے ہیں۔ دراصل اس آیت کو پیچھے والی آیت سے جوڑ کر دیکھنا چاہیے، جس آیت کا ترجمہ میں نے کل آپ کے سامنے کیا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی اللتی، میری ان نعمتوں کو، انعمت علیکم، جن کو میں نے تم پر انعام کیا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی۔ دنیا کی جتنی قومیں، ان قوموں کے اوپر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے سرداری عطا کر دی ان کے وقت میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ سرداری کس کو دے دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، مجھ کو اور آپ کو۔ لیکن اللہ حفاظت فرمائے، جو غلطیاں کوتاہیاں یہودیوں سے ہوئی وہی ہم سے ہو رہی ہیں، بلکہ ہم یہودیوں سے بھی بدتر ہو گئے، ان سے بھی آگے بڑھ گئے۔ یہودی اپنے نبیوں کو مارتے تھے، ہم اپنے علماء کو ستاتے، فرق کیا ہے؟ نبیوں کا سلسلہ تو نہیں ہے نا، نبیوں کا سلسلہ نہیں ہے، تو نبیوں کی ذمہ داری کس کو ملی ہوئی ہے؟ علماء کو ملی ہوئی ہے۔ اور آج دیکھ لو علماء کے ساتھ کیا رویے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وہ ایک عالم صاحب بتا رہے تھے کہ جس بھینس کا دودھ آپ پئیں گے اس کا گوبر بھی آپ ہی اٹھائیں گے، تو جس عالم سے فائدے آپ کو اٹھانے ہیں اس عالم کی کمزوریاں بھی آپ کو برداشت کرنی چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم علماء سے فائدہ تو بہت اٹھاتے ہیں، لیکن جہاں کمی کوتاہی ہو گئی کسی عالم سے تو اس کی بات پر ہم فوراً ہائے ہلہ شروع کر دیتے ہیں، برداشت نہیں کرتے۔ عالم بھی ایک انسان ہوتا ہے، اس کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو برداشت کرنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو۔ دسیوں باتیں اپنے بچوں کی برداشت کرتے ہیں۔ ہم کتنے لوگ ایسے ہیں، ان کے بچے سگریٹیں پی رہے ہیں، نشے کر کر کے آ رہے ہیں، راتوں کو 2 بجے آ رہے ہیں اور برداشت کرتے ہیں لوگ۔ علماء کم سے کم بیڑیاں تو نہیں پی رہے، پتہ نہیں چھوٹی چھوٹی باتیں۔ چلو خیر، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فضیلت بخشی دوسروں پر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، واتقوا یعنی کہ اس دن سے ڈرو، یوم واتقوا یوم، اس دن سے ڈرتے رہو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جب کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ ہی اس کے بارے میں کسی کی سفارش قبول ہوگی۔ ایک بندے کے بارے میں کوئی دوسرا سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور نہ کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ اس کی کوئی مدد کی جائے گی۔ دنیا میں مدد کرنے کے یہی طریقے ہوتے ہیں۔ کسی کے پاس کچھ پیسہ ہے، مان لیجیے کسی نے قرض لے رکھا ہے، ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن ادائیگی کے لیے پیسہ نہیں ہے، کوئی دوسرا آ گیا، چل بھائی میں تجھے دے دیتا ہوں، تو مصیبت سے تو نکل۔ تو یہ تو ہوگا نہیں قیامت کے دن، ایک آدمی نے نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، کوئی دوسرا کہتے کہ میری نماز روزے لے لے تو، اول تو اتنا مہان کوئی ہوگا نہیں اس دن، اور دوسرا اگر ہوگا بھی تو قبول نہیں ہے یہ بات۔ قاعدہ تو یہی ہے، کوئی دے گا ہی نہیں۔ ماں نہیں پہچان رہی اپنی اولادوں کو تو کوئی کیسے کسی کے کام آ جائے گا؟ اس دن کوئی مدد کرنا بھی چاہے گا تو کر نہیں پائے گا، اول تو کرے گا نہیں۔ تو جیسے دنیا کے اندر مدد کی جاتی ہے، کسی انسان کو کچھ دے دیا، لے لیا، کچھ کام آ گئے، یہ طریقہ نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا ولا يقبل منها شفاعہ، اس دن کسی کی سفارش بھی قبول نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر ہوتا ہے نا کہ بھائی وہ کسی بڑے آدمی سے کسی کی جانب کاری ہے، مناسبت ہے، تعلقات ہیں، تو جانب کاری کا فائدہ اٹھا کر کے کام جلدی ہو جانے کی امید ہوتی ہے، بلکہ کام ہو بھی جاتا ہے دنیا کے اندر۔ وہ بڑا جو ہے اس کے پاس کوئی بندہ جاتا ہے اپنا، بھائی یہ دیکھنا ہمارے جاننے والے ہیں، ذرا ان کا خیال رکھنا، نوکری لگانی ہو، کوئی کام نکالنا ہو، کوئی فائل پاس کرانی ہو۔ غیر قانونی کام بھی ہو جاتے ہیں، قانونی کام بھی ہو جاتے ہیں، غیر قانونی کام بھی ہو جاتے ہیں، تعلقات کی بنا پر۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے، آخرت میں یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ کوئی کسی کی سفارش کرنا چاہے تو سفارش قبول نہیں ہوگی۔ ہاں، ایمان والوں کی بات ایک الگ ہے۔ ایمان والوں میں اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو شفاعت کا حق دیں گے، جیسے نبی شفاعت کریں گے اپنے امتیوں کی،
علماء شفاعت کریں گے، مؤذنین حضرات شفاعت کریں گے، اس لیے مؤذن صاحب کو خوش رکھا کرو، یہ خوش رہیں گے تبھی تو شفاعت کریں گے تمہاری، اور یہ تم سے خوش نہیں ہوں گے تو کیا شفاعت کریں گے بتاؤ؟ بلکہ بیچارے کمزور ہوتے ہیں نا فائنینشلی، یہ لوگ امام مؤذن شفاعت کیا کرتے ہیں، کچھ کر تو سکتے نہیں، بد دعائیں دیتے ہیں وظیفے پڑھ پڑھ کے خیر سارے ایسے نہیں ہوتے، لیکن کبھی کبھی دل سے نکل جاتی ہے۔ آپ لوگ سوچیں گے کہ مفتی صاحب کا دماغ خراب ہے، ہر دوسرے تیسرے دن عالموں کی کچھ نہ کچھ بات لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ قوم کے اندر جو خرابی سب سے زیادہ ہوتی ہے نا، اسی کو ٹارگیٹ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آج ہمارے اندر علماء کے تعلق سے خرابی سب سے زیادہ ہے، اور یاد رکھنا غیروں کی کوشش یہی ہے کہ علماء سے امت کو کاٹ دو، علماء سے امت کٹ گئی، امت میں سے روح نکل گئی، اور اللہ حفاظت فرمائے 90% 95% یہ امت علماء سے کٹی ہوئی ہے۔ علماء سے پوچھنے کا، علماء سے تعلق قائم کرنے کا، علماء کو کم سے کم روزانہ 10-15 منٹ دینے کا کوئی خیال نہیں ہے، بلکہ اللہ حفاظت فرمائے علماء کی کوتاہیوں کو، غلطیوں کو، بعض ناگوار باتوں کو بڑی جلدی جو ہے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، کھول کھول کے بیان کیا جاتا ہے، اسی لیے ہمارے اندر سب سے زیادہ خرابی ہے۔ بلکہ اللہ حفاظت فرمائے عالم کو عالم سے پریشانی، آپ تو عالمی سطح پر شاید یہ بات دیکھتے ہو، عوامی سطح پر یہ بات دیکھتے ہو، میں نے یہ بات دیکھی ہے مدارس کے اندر، سب جگہ ایسا نہیں ہوتا، آج کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، لیکن بعض مدارس کے اندر یہ بات ہے کہ پڑھانے والے، ایک پڑھانے والے کو دوسرے پڑھانے والے سے پریشانی ہے۔ وہ جو پرنسپل ہوتے ہیں محتمیم صاحب، ان سے قربت بنانے کے لیے ایک پڑھانے والا دوسرے پڑھانے والے کی برائیاں کر رہا ہے، ٹھیک نہیں پڑھاتے، ٹائم پر نہیں آتے، کلاس میں بیٹھے ہوئے موبائل چلاتے رہتے، کلاس میں بیٹھے ہوئے اونگتے رہتے۔ یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ تاکہ محتمیم صاحب سے قریبی ہو، لعنت تمہاری شکل پہ، کاہے کا عالم، عالم ہو گئی یہ بات۔ تو بھائی بہت خرابی ہے ہمارے اندر، خاص طور سے علماء کے تعلق سے، اس لیے میں یہ نقطہ بار بار بیان کرتا ہوں، آپ اللہ کے واسطے میری ان باتوں کو صحیح طریقے سے لینا، ناراض نہ ہونا، کیونکہ یہ خرابیاں بہت زیادہ ہیں ہمارے اندر۔ تو فرمایا کہ شفاعت بھی قبول نہیں ہوگی، ہاں ایمان والوں کی شفاعت ضرور قبول ہوگی، نبیوں کی، حافظوں کی، علماء کی، نیک لوگوں کی، اولیاء کی۔ ولا یؤخذ منها عدل، اور اس دن کوئی کسی کے عوض، اس دن کسی کا کوئی عوض نہ لیا جائے گا، کوئی بدلہ نہ لیا جائے گا، جیسے کہ میں نے بتایا نماز کے بدلے کوئی نماز لے لے۔ ولا هم ينصرون، اور نہ اس دن کسی کی کوئی مدد ہوگی، کوئی کسی کے کام آ جائے، کوئی کسی کی مدد کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو بھائی آخرت کا معاملہ ہے، اولاد بھی کام نہیں آئے گی، ماں باپ بھی کام نہیں آئیں گے، اس لیے ضرورت اس بات کی کہ اپنے اعمال کی تیاری آج کر کے چلو، آج کر کے چلو۔ بعض روایتوں کے اندر تو یہاں تک آتا ہے ایک انسان پیدا ہو اور پیدا ہوتے ہی سجدہ کر لے، حالانکہ یہ پاسبل نہیں ہے، لیکن اگر مان لو کوئی پیدا ہوتے ہی سجدہ کر لے اور جب تک اس کی زندگی ہے وہ کچھ نہ کرے، سجدے میں پڑا رہے، کھائے نہ پیے نہ سوئے نہ باتھ روم نہ جائے، صرف سجدے میں پڑا رہے، اور اسی سجدے کی حالت میں مر جائے، قیامت کے دن وہ اٹھے گا تو دیکھے گا کہ میری ساری زندگی سجدے میں نکلی ہے، وہ اپنی زندگی کو بھی ہلکا سمجھے گا کہ اور بھی نیکیاں کرنے کا کاش مجھے موقع مل جاتا، اس کو بھی کم سمجھے گا۔ ہم پتہ نہیں کس بات پر بیٹھے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے والا تو ضرور جنت میں جائے گا، جنت ہماری ہمارے باپ کی، بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے نمازیں چھوٹ رہی ہیں، روزے چھوٹ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، معاملات خراب، اللہ کے رسول ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے۔ اتنا آسان نہیں ہے آخرت کا معاملہ، دنیا پر قیاس نہ کیا کرو اس کو۔ اللہ پاک یہ باتیں سمجھنے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔